السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا صدق اللہ العظیم۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہے، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہے، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ برادران اسلام اور عزیز ساتھیوں، میں اپنے گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے مناسب سمجھتا ہوں کہ اپنے موضوع سے آغاز کرتا چلوں۔ آج کے اس پروگرام میں میرا موضوع سخن ہے، وقت کی سب سے اہم ترین ضرورت یعنی اتحاد و اتفاق۔ جی ہاں، یہ بات ڈھکی چھپی نہیں کہ اس وقت امت مسلمہ میں طرح طرح کے اختلافات موجود ہے۔ کہیں رنگ و نسل کا اختلاف ہے تو کہیں شیخ اور پٹھان کا جھگڑا ہے، کہیں امیری اور غریبی کا اختلاف ہے تو کہیں چھوٹے بڑے کا فرق ہے، کہیں مساجد کو لے کر اختلاف ہے تو کہیں مدارس کو لے کر جھگڑا ہے، کہیں دینی مسائل کو لے کر اختلاف ہے تو کہیں دنیاوی معاملات میں فرق ہے، کہیں عہدے اور منصب کو لے کر اختلاف ہے تو کہیں ناظم اور متولی کا جھگڑا ہے۔ الغرض ہے کہ اس وقت مسلمانوں کی زندگی کے ہر حصے میں جھگڑا اور اختلاف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کسی کو لگتا ہے کہ 11ویں اور میلاد النبی منانا ہی دین ہے، کسی کو لگتا ہے کہ تبلیغ کرنا اور چلے لگانا ہی دین ہے، کسی کو لگتا ہے کہ ہر وقت اللہ اللہ کہنا ہی دین ہے، کسی کو لگتا ہے کہ دفاعی کاموں اور آداروں کو چلانا ہی دین ہے۔ یوں ہر شخص اپنے دین پر ڈٹا ہوا ہے اور اپنے جیسے دوسرے سے لڑنے مٹنے کو تیار ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ ساتھ فرماتا ہے کل حزب بما لدیہم فرحون، یعنی ہر شخص اس پر خوش ہے جو اس کے پاس ہے۔ ہم لوگ اس آیت کا مصداق بن چکے ہیں۔ محترم حضرات، ذرا یاد کریں ہم اپنا ماضی، ذرا یاد کریں ہم دور صحابہ اور اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر ذرا سوچیں اور مجھے بتائیں، کیا ان میں امیری غریبی کا جھگڑا تھا؟ کیا ان میں شیخ پٹھان کی لڑائی تھی؟ کیا ان میں بڑے چھوٹے کا فرق تھا؟ کیا ان میں کالے گورے کا اختلاف تھا؟ کیا ان میں ذات پات کی لڑائی تھی؟ کیا ان میں رنگ و نسل کا جھگڑا تھا؟ جی نہیں، ارغز نہیں۔ شاعر کہتا ہے ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود ایاز، ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ حضرات، ایک بادشاہ کی قصہ بہت مشہور ہے۔ جب اس کی موت کا وقت آیا تو اس نے اپنے بچوں کو بلا کر سبق سکھانے کے غرض سے ان کے ہاتھ میں ایک ایک لکڑی دی اور ان سے کہا کہ اب ان کو توڑے۔ سب نے اپنے والد کی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے لکڑی کو توڑ دیا۔ اس کے بعد ان کے والد نے چند لکڑیاں ایک ساتھ جمع کر کے ان کو باندھ کر دوبارہ دی، پھر ان سے کہا کہ اب ان کو توڑے۔ سب بڑے حیران تھے کہ آخر ہمارے والد کیا چاہتے ہیں۔ بالآخر انہوں نے لکڑیوں کو توڑنے کی کوشش کی مگر ناکام رہے۔ اب وقت آ چکا تھا کہ ان کو سبق سکھایا جائے، تو بادشاہ نے بیٹوں سے کہا کہ دیکھیے میرے بعد مل جل کر رہنا، اگر تم جدا ہو جاؤ گے تو جس طرح تم نے اسے اکیلی لکڑی کو توڑ دیا تھا اسی طرح لوگ بھی تمہارے اکیلے پن کا فائدہ اٹھائیں گے اور تمہیں نقصان پہنچائیں گے، اور اگر تم مل جل کر سب ایک ساتھ رہو گے تو کوئی تمہیں توڑنے کی کوشش نہیں کر سکتا، سب تمہیں توڑنے میں ناکام رہیں گے، کوئی تمہارا مقابلہ نہیں کر پائے گا۔ یہی حقیقت ہے۔ معزز سامعین، آج ہمیں اتحاد و اتفاق کی سخت ضرورت ہے۔ جی ہاں، ہمیں اتحاد و اتفاق کی ضرورت ہے، ہمیں ایک ہونے کی ضرورت ہے۔ اتحاد و اتفاق وقت کی پکار ہے، اتحاد آج اور کل کی آواز ہے، اتحاد صحابہ کی سنت ہے، اتحاد قرآن کی دعوت ہے، اتحاد مومن کی تلوار ہے، اتحاد مومن کی شان ہے۔ اس وقت کی سب سے اہم ضرورت ہے۔ ہمیں ایک ہونا ہوگا۔ اگر ہم یوں ہی آپس میں لڑتے جھگڑتے رہے اور فساد پھیلاتے رہے تو باطل طاقتیں ہماری اس کمزوری کا فائدہ اٹھا کر ہمیں مشق کر دے گی۔ اس لیے ہمیں جاگنا ہوگا، ہمیں ان باتوں کو سمجھنا ہوگا اور ہم سب کو مل جل کر ایک ہی صدا لگانی ہوگی، اتحاد و اتفاق کی صدا۔ میں انہی چند باتوں پر اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں ان اشعار کے ساتھ۔ منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی، منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک، منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔